الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رب العالمین کا شکر، اس کا احسان جس نے ہمیں سماعت قرآن کے ساتھ خلاصہ قرآن سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی. قبل اس کے کہ میں درس کی طرف بڑھوں، دو چار باتیں خواتین کی نظر اور آپ احباب کی نظر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے، ہمارے محلے میں بہت سارے کاروباری لوگ ہیں، لین دین کے لیے آیا جایا کرتے ہیں. انہی کے مد نظر مسجد میں الحمدللہ سیکنڈ فلور میں افطاری کا انتظام ہے. دیکھا یہ گیا دو چار دن سے جو ہے بہت کم افراد ہیں جو افطاری میں آ رہے ہیں، اور دو چار دن سے جو ہے بہت ساری چیزیں ضائع بھی ہو رہی ہیں. الحمدللہ آپ کاروباری ہیں، نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسجد میں باقاعدہ طور پر افطاری کا نظم ہے، الحمدللہ شریک ہو سکتے ہیں، کوئی چارجز بھی نہیں ہے الحمدللہ. تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ میں اس لیے واضح کر دیا، بہت ساروں کو معلوم نہیں کیونکہ سیکنڈ فلور میں ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور سے آئے، نماز پڑھ لیے، نکل گئے. اس لیے میں بتا دیا کہ سیکنڈ فلور میں دستر باقاعدہ طور پر بچھائی جاتی ہے اور افطاری کا نظم ہوتا ہے. اور خواتین میں سے بہت سارے ہیں جو یہاں بالکل قرب و جوار میں رہتے ہیں اور ان کا زیادہ جلدی مسجد سے نکل کر دور پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر قرآن سننے کے ساتھ ساتھ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر پیش کی جاتی ہے جن میں بہت سارے خواتین کے مسائل بھی آتے ہیں. لہذا میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کچھ دیر سن کر کے جائیں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں جو باتیں آ گئی سمجھو تمہاری نسلوں میں وہ باتیں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح رخ میں دعوت اللہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو کل ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ مریم علیہ السلام کے بارے میں، کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کو فرشتے آئے، آ کر کے بشارت سنائی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خوشخبری آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ کو لڑکا ہونے والا ہے جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ. مسیح یہ لقب ہے، عیسیٰ یہ نام ہے. مسیح لقب کیوں ہے؟ عربی زبان میں مسحون بولتے ہیں چھونے کو، ٹچ کرنے کو، ہاتھ لگانے کو. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا اس زمانے اور اس دور کے لحاظ سے طبی ناحیے سے اللہ کے حکم سے یہ معجزہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی ابرہ کوڑ کی بیماری کسی کو ہے، ہاتھ لگا دیتے، دعا کرتے تو وہ کوڑ سے آرام ہو جاتا، بیمار ہے شفا یاب ہو جاتا. اور کوئی بسا اوقات مرا ہوا ہے، رب العالمین کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے زندگی بھی، یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں اس سلسلے میں. اور اتنا ہی نہیں، باقاعدہ طور پر پرندے کو باقاعدہ طور پر چھو کر کے پھونکتے تو باقاعدہ وہ پرندہ حرکت کرنے لگتا. یہ ایسے معجزے تھے جو لوگوں کے ذہن سے، وہم سے، گمان سے بہت دور. اسی لیے ان کا لقب ہے مسیح. عیسیٰ ان کا نام ہے. میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، عیسیٰ علیہ السلام جس طرح نصارہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، اس سے زیادہ ایمان ہمارا ہے کہ انبیاء کے سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی رسول ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تصدیق کے ساتھ ساتھ
پچھلے انبیاء جو گزرے ہوئے ہیں ان کی تصدیق بھی ہم پر لازم ہے، ان پر ایمان بھی ہم پر لازم ہے، ان کی کتابوں پر ایمان بھی ہم پر لازم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں جو ہے تحریف کی گئی، وہ اس پر بھی جو ہے ہمارا ایمان ہونا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یہ ساری کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحف، یہ سب کے نزول کے بعد جو کتاب نازل ہوئی وہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، جسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید۔ اسی لیے ان کا نام مسیح لقب ہے، عیسیٰ ان کا نام ہے۔ اب ہوا یوں، جیسے ہی بچے کی خوشخبری سنائی مریم علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ غیر شادی شدہ، پھر بھی الحمدللہ فرشتوں نے دو چار تسلی والے انہیں کی اور وہ الحمدللہ مطمئن ہو گئی، ولادت بھی ہو گئی۔ ولادت ہونے کے بعد دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر واضح کیا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ چھوٹا سا بچہ فی المہدی، گہوارے میں ہے، جھولی میں ہے، اور وہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا عجیب ماحول ہے بے، لوگوں کے وہم و گمان سے دور ہو کر کے۔ کل کے درس میں میں نے کہا نا، اللہ رب العالمین جو چاہے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ پورے سماج کی بولتی بند ہو گئی، بچہ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ کیسے گفتگو؟ جیسے بڑے لوگ بات کرتے ہیں ویسا بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو باتیں، جو معجزے دیے ہیں، اس کا تذکرہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی، ہم نے ان کو حکمت عطا کی، ہم نے ان کو اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے رسولوں میں سے ان کا تقرر کیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجی، اور ہم نے ان کو اتنی طاقت دی کہ چھوٹا سا جو ہے پرندہ اگر مر بھی جائے وہ پھونک مارتے بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ بات یاد رکھو، جو بھی کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ یہ لفظ بِإِذْنِ اللَّهِ چھوڑ دیے آج نصارہ، جس کی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی تہمت نہیں کہ مکمل نصارہ نہیں، نصارہ میں بھی دو قسم بٹے ہوئے، ایک باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا کر کے انہیں خدا تصور کرتے ہیں، اور باقاعدہ آج ایک طبقہ نصارہ کا ایسا ہے جو عیسیٰ کو صرف رسول مانتا ہے اور رب العالمین کو رب مانتے ہیں۔ کھلے طور پر نصارہ پر تہمت لگانا یہ بھی جرم اور ظلم ہوگا، لیکن جو لوگ رب کے حکم کو نکال کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ کیا، وہاں پر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیے، نعوذ باللہ۔ اتنا نہیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بھی بیمار آتے تھے انہیں جو ہے چنگا کر دیتے تھے، اچھا ہو کر چلا جاتا تھا، لیکن ہر معاملے میں کس کا حکم ہے؟ رب کا حکم ہے، رب کی اجازت ہے، رب کی مرضی ہے۔ دیکھو کتنی باریک بینی اور حکمت کا علم اللہ نے انہیں دیا۔ اللہ نے کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کہ کوئی بندہ دور سے بھی اگر آتا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا علم دیا جاتا کہ وہ کیا کھا کر آیا ہے، کیا گھر میں جمع کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی حکمت کے علم۔ کوئی دور سے بھی آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بولتے ہیں کہ تو یہ کھا کر آیا ہے، اور یہ بھی کہتے کہ گھر میں کیا بچا کر کے آیا ہے، کیا جمع کر کے آیا ہے۔ اتنی حکمت کی تعلیمات رب العالمین نے انہیں دی تھی۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے دیکھو ہر زمانے میں نبی آتے ہیں، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انبیاء رسول آتے رہے، اور بعض لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے اور بعض ان کے کھلے دشمن بن جاتے۔ یہ یہود ان کے کھلے دشمن تھے اور آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے بعض لوگ کھڑے ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام محسوس کر لیے کہ لوگ دشمنی پر اتر آئے ہیں، کفر پر اتر آئے ہیں، میرے انکار پر اتر آئے ہیں، مجھ پر حملہ آوری کرنا چاہتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے احس عیسیٰ منہم الکفر، جیسے ہی محسوس کیا اعلان کیے من انصاری الی اللہ، اللہ کی مدد کے لیے میرا مددگار کون ہوتا ہے؟
بعض نیک لوگ ایسے تھے عیسیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ، عیسیٰ کے ساتھ میں ساتھ ہولیے، جنہیں کہتے ہیں حواری. کیا بولتے ہیں؟ حواری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا بولتے ہیں؟ صحابی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کھڑے ہوئے انہیں کیا بولتے ہیں؟ حواری. تو بعض حواری کھڑے ہوئے، ساتھ دیے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر رب العالمین سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. جو حواری تھے وہ بھی دعا کرنے لگے، یا رب تو نے جو نازل کیا ہے، بھیجا ہے، اتارا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے، گواہوں میں سے ہمارا نام لکھ کر کے رکھ لینا. اتنی گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد رب العالمین فوراً یہ ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. لوگ سازش کرتے رہیں گے لیکن رب العالمین اپنی تدبیریں بجا آوری کرتا رہے گا. لوگ مخالفت چاہے کتنی بھی کریں لیکن رب کی تدبیر کے آگے سب بے سر و سامان ہے. یہاں تک کہ ہوا یوں کہ آج الحمدللہ چھٹا پارا بھی آپ لوگوں نے سنا، جس میں باقاعدہ طور پر رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کے لیے ایک گھر کے اندر داخل ہو گئے، گھر کے اندر داخل ہو گئے. یہودی انہیں جو ہے پیچھا کرتے ہوئے آئے حملہ کرنے کے لیے، اور ہوا یوں کہ اسی گھر کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے. اور یہودی یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں قتل کریں، اور جو آدمی سب سے پہلے اس گھر کے اندر داخل ہوا اسے عیسیٰ سمجھ کر کے وہ لوگ قتل کر دیے. اور قتل کرنے کے بعد سب نعرہ لگائے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے وما قتلوه، نہ عیسیٰ قتل ہوئے. جیسے ہی قتل کی افواہ اٹھ گئی، جس کو یہ لوگ قتل کیے تھے وہ کیا کر دیے؟ صلیب پر چڑھا دیے. قرآن کہتا ہے وما صلبوه، نہ ہی عیسیٰ صلیب میں چڑھائے گئے، نہ عیسیٰ قتل کیے گئے، ولکن شبہ لہم، ان لوگوں کو شک میں ڈال دیا گیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگ شک میں ہی رہیں گے، شک میں ہی مریں گے. اور پھر اہل ایمان کے لیے اللہ نے تعلیم دی، بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں آسمانی دنیا پر اٹھا لیا. اور پھر کہا اللہ جو ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان میں استقامت نصیب فرمائے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں شاید یہاں تک مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے معلومات کے اعتبار سے جتنی ضرورت ہے اتنا کافی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جہاں کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا مختصراً ہم جان کر کے آگے بڑھیں گے، کیونکہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا مکمل خلاصہ ہم جان لیا. اور اس کے بعد جو آخری شریعت آئی ہے اس کا نام اسلام کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اس اسلام کے بغیر تم زندگی گزارو گے، یقین مانو کبھی کامیاب نہیں ہوگے. یقین مان لو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کا آئیڈیالوجی، آپ کی تھنکنگ لیول، آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی سوچ، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے خیالات چاہے سماج کے لیے بہت مفید دکھ رہے ہو لیکن اسلام کی مخالفت کے لیے ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ حشر میں. وہاں بھی رسوائی، یہاں بھی لوگوں کے لیے مذاق بن جاؤ گے. ہم نے دیکھا ہے بہت ساروں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، ابھی دینی تعلیمات سیکھتے ہیں، بچوں کو لے کر آتے ہیں مسجد میں، نہ انہیں کچھ آداب معلوم ہوتے ہیں، نہ مسائل معلوم ہوتے ہیں. حیران چھوٹے چھوٹے بچے گردش کرتے ہیں، کھڑنا کہاں ہے، بیٹھنا کہاں ہے، قیام کسے کہتے ہیں، رکوع میں چلے گئے تو ہمیں جانا ہے یا آخری صف میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہے. کچھ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ یقین مانیے اسلام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. یہ اسلام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. اور اسلام سے واقف ہوئے بغیر زندگی گزارو گے. ایک آیت میں آپ کو دے رہا ہوں، لے کر کے جاؤ. اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا،
رب نے کہا فلن يقبل من، اللہ رب العالمین ہرگز ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بڑے ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ کو جو مسائل دین اسلام کے تعلق سے معلوم نہیں، معلوم کر لو، اور بچوں کو دنیا کے لیے لاوارث بات کی بات، دین سے لاوارث مت کرو، وراثت میں دین دو، اسلام دو، اخلاق دو، تعلیمات قرآنی دو۔ تم دو گے جی بلڈنگ، بنگلہ، گاڑی، جو کچھ تمہارے پاس ہے، مر جاؤ گے وہی تمہارا بچہ استعمال کرے گا، لیکن دین اگر نہیں دیے، مر گئے، سمجھو تمہاری آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے، تمہاری آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ تم چاہے دنیا میں جتنی بھی پلاننگ کر لو، بغیر دین اسلام کے ہرگز کامیابی نہیں۔ قرآن نے ایک اور آیت اس کے آگے ذکر کی، جو لوگ ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد کفریہ کام کرتے رہے، اللہ رب العالمین ان کے کفر میں اور اضافہ کر دیتا ہے، اور ان کے توبے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائی، ایمان لا لیے، ایمان میں جم جاؤ، پھر کفر کے چور دروازے سے ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش مت کرو۔ شیاطین انسانی روپ میں آئیں گے، تمہیں بہکائیں گے، سمجھائیں گے، کوشش یہ کریں گے کہ شرم اور فساد میں مبتلا کر دے۔ اللہ نے کہا جو بندہ ایسا کرتا ہے لن تقبل توبتہم اولئک ھم الضالون، یا ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ بھی قبول نہیں اور بڑے ہی گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ استقامت مانگو، ہمیشہ دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگو۔ زندگی میں کچھ مانگو یا نہ مانگو، رب العالمین سے روزانہ یہ دعا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب میرا یہ دن، میری یہ زندگی، میری یہ سانسیں تجھے رب ماننے کے لیے میں راضی ہو گیا۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ دین اسلام، یہ تیرا بنایا ہوا طریقہ ہے، میں اپنانے کے لیے راضی ہوں۔ محمد تیرا بھیجا ہوا رسول ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان تین باتوں پر راضی ہوتا ہوں۔ روزانہ صبح میں دعا کرو، ہر نماز کے بعد دعا کرو، تاکہ ہماری ایک دعا سے ہماری زندگی میں استقامت آ جائے، ہمارا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اسلام کی طرف مائل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف مائل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ کل کے درس میں اہل ایمان کی خصلتیں کیا ہیں، اہل ایمان کی خصلتیں کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنگ بدر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ واقع ہوا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات کل کے درس میں ہم تفصیل سے سنیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ تعلیمات اسلامی کو جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے عافیت کے راستے آسان فرما دے۔ اللہ رب العالمین دشواریوں سے، ضلالت سے، خرافات سے، بدعات سے، گمراہیوں سے اور ہر طرح کے مسائل سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔